السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے دوران قرآن مجید کی ایک آیت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں حرام مال یا حرام کمائی کے نقصانات کیا ہیں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور پھر کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین کو سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہ جس کو جتنا جب چاہے عطا کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار چوپائے ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرے تو وہ غور کر لے، دیکھ لے کہ جو راستہ وہ اختیار کر رہا ہے پیسہ کمانے کا، مال کمانے کا، وہ حلال ہے یا حرام، اور اسے حلال راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کیونکہ رزق کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، کیونکہ رزق کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، رزق کا تعلق ہماری دعاؤں سے ہے، رزق کا تعلق ہماری آنے والی نسلوں سے ہے، اور رزق کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق ایک بہترین جسم اور صحت کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ رزق ہمارے اچھے اخلاق کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ رزق ایک اچھی نسل جنم دیتی ہے، اور پاکیزہ رزق پاکیزہ معاشرے کو ہی جنم دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں حلال کمائی اور حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر انسان حرام مال کھا رہا ہے، حرام راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے دینداری ختم ہو جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہونے لگتا ہے، اس کے اندر سے نماز کی محبت، اللہ کا ڈر، خوف ختم ہونے لگتا ہے، انسان دین سے دور ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اور دین کے بیچ میں حرام مال کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں حرام مال سے بچنا چاہیے۔ اگر حرام مال انسان کھا رہا ہے تو پھر اس کی عبادات، اس کی دعائیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، حرام ہے تو کیا ہوا، ہم اللہ کے راستے میں بھی تو خرچ کر رہے ہیں، ہم مسجدوں میں بھی تو دے رہے ہیں، ہم اس پیسے کو اللہ سے اللہ کا گھر بھی تو بنوا رہے ہیں، مدرسے میں بھی ہم دے رہے ہیں، غریبوں کی ہم مدد بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں، تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ کیا اس کا یہ کہنا اس کے لیے حرام راستہ اختیار کر لینا اس کے لیے کفایت کر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی شخص حرام مال سے چاہے جتنا وہ صدقہ کرے، وہ چاہے جتنی مسجدیں بنوائے، چاہے جتنے وہ مدرسے بنوائے، چاہے جتنے غریبوں بیواؤں کی وہ مدد کرے، اس کا حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بات کہی ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 535۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، جب کہ وہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے، ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے آئے۔ تو ابن عامر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الا تدعو لی، کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے اللہ سے؟ یعنی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ رب العالمین سے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم آپ کو؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی، فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے نماز قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ولا صدقۃ من غلول، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ نماز کا ذکر کیا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں تو کیا ہوا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، خرچ کیجیے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کہا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہا وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ، آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ یہ حدیث سنائی اور کہا آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کہیں سے کبھی ناجائز طریقے سے کوئی مال آ گیا ہو،
حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کوئی مال آ گیا ہو، اس کو آپ غور کر لیجئے۔ وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث سنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ناجائز طریقے سے کوئی مال آ گیا ہو، آپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ مقصد ہے۔ عبادت تو ہماری قبول نہیں، اگر کوئی ہمارے لیے دعا بھی کرے گا تو وہ دعا بھی ہمارے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اگر ہم نے حرام طریقے سے ہم مال کما رہے ہیں یا ہم حرام مال کھا رہے ہیں۔ اور اگر حرام مال کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کتنی بھی دعائیں کرے، اس کی دعائیں، عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2346 2346، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین نے جس بات کا اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے اسی بات کا اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 51 کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا، ایک آدمی کا ذکر کیا۔ یہ یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے وسلم نے مثال دیا اور کس طریقے سے مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، گندے ہیں، حالت بالکل اس کی خراب ہے، دیکھ کر کے بھی آدمی کو رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے دوسرے حدیث فرمایا کہ جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے وہی ذکر کیا کہ آدمی سفر کر کے آ رہا ہے، وہ مسافر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس کی حالت کیسی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، کہ انسان بھی دیکھ لے تو اس کو رحم آ جائے کہ اس کو کچھ دے دو۔ ایسا آدمی ہے کہ قابل رحم والا آدمی ہے کہ اس پر رحم کیا جائے، مسافر ہے اور اس کی حالت بھی خستہ ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی، اے میرے رب اس پر یہ پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، دور کر دے۔ وہ اس طریقے سے دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس نے جو کھانا کھایا حرام طریقے سے، جو پانی پیا وہ بھی حرام، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام مال سے خریدا ہوا لباس ہے، حتیٰ کہ وغذی بالحرام، حرام مال سے اس کی پرورش کی گئی ہے، تو فأنى يستجاب لذلك، تو کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ حدیث کتنی غور کرنے والی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ آدمی مسافر ہے، قابل رحم والا آدمی، اس پر رحم کیا جائے، لیکن اس نے حرام مال سے کھانا کھایا، حرام مال سے پانی پیا، حرام مال سے لباس پہنا، یہاں تک کہ حرام مال سے اس کی پرورش کی گئی ہے، تو ایسے شخص کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ تو لاکھ ہم عبادتیں کر لیں، لاکھ ہم حج کر لیں، عمرہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، اگر ہمارا تعلق حرام مال سے ہے، حرام ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے پیسہ کمانے کا، تو پھر ہماری عبادتیں ساری کی ساری رائے گاہ ہیں، ہماری دعائیں بیکار ہیں۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو اس نے راستہ اختیار کیے ہوئے ہے مال کمانے کا، وہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ بات ہم جان لیں۔ حلال
مال کمانے کے جو طریقے راستے ہیں وہ بہت ہیں، لیکن جو حرام ہے وہ مختصر ہیں، محدود ہیں۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھ لیں، حلال چیز بھی اگر ہم ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو حلال چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ہم چاہتے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، لوگوں کے دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، تو ہم حرام کو چھوڑ کر کے حلال راستہ اختیار کریں۔ ذریعہ معاش ہمارا حلال ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی کھائیں پیو بھی حلال طریقے سے ہو، اور جو کچھ بھی ہم صدقہ کریں مسجد میں، مدرسے میں، لوگوں پر، وہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں حرام پیسہ بھی دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ آج مسجدوں میں جو دعائیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعائیں ہو رہی پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ جب مسجدوں میں بھی حرام مال ہم لگا رہے ہیں، مدرسوں میں لگا رہے ہیں، تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ آخری ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ تاریخ پڑھیے خانہ کعبہ کی۔ اللہ کے وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو جب نبوت ملی، اس سے پہلے خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، مسمار ہو گیا تھا۔ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے تمام مکہ کے جو لوگ تھے، جن کو قرآن نے مشرک کافر کہا تھا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ مشرک، وہ کافر، جن کو قرآن نے مشرک کافر کہا، میٹنگ کی اکٹھا ہوئے اس خانہ کعبے کو پھر سے تعمیر کی جائے۔ لیکن پھر انہیں مشورہ کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف ہمارا حلال پیسہ لگنا چاہیے، حرام نہیں لگنا چاہیے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ مشرک کافر تھے، پھر بھی ان کو اس بات کا خیال تھا کہ اللہ کے گھر میں ہمیں اپنا حلال پیسہ لگانا چاہیے، حرام نہیں لگانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا حرام پیسہ نہیں لگایا، کچھ حصہ تعمیر میں باقی رہ گیا تھا، پیسہ ان کا حلال کا ختم ہو گیا تھا، پیسہ تھا لیکن حرام کا تھا، حلال نہیں تھا، اس لیے نہیں لگایا، وہ حصہ چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن حرام کا پیسہ اس اللہ کے گھر میں نہیں لگایا تھا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے، تو ہمیں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کریں وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ تو حرام کا کہ ہمارے بہت سارے نقصانات ہیں کہ ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ہماری اولادیں بگڑ جاتی ہیں، ہماری عبادتیں دعائیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حرام مال سے ہم بچیں۔ اللہ رب العالمین صدق رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین رب العالمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔